اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دوستان عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی انسان شناسی اور جہان شناسی کے بارے میں، اور جہاں ہم پہنچے تھے جو پہلے تیسرے درس میں ہم نے بات ختم کی، آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آیا انسان کی حقیقت وہ یہ جسم ہے یا روح ہے یا دونوں ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں من اور تن، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی کہ کس طریقے سے بعض اوقات جسم کٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی انسان تصور کرتا ہے اور انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں، میرا جسم کٹ گیا لیکن میری حقیقت اور میں جیسے اپنے آپ کو پہلے اعضاء کٹنے سے پہلے سمجھتا تھا، ابھی بھی اسی طریقے سے میں آب و تاب کے ساتھ وجود ہوں، میرا وجود موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے خواب کی مثال بھی دی کہ خواب میں کبھی ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، حرکات انجام دیتے ہیں، پھر مردگان کو ملتے ہیں، ان کے وجود کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ظاہری تو ان کا جو جسم ہے، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت پوست، یہ سارا خاک اور مٹی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں باقاعدہ بعض اوقات صحیح اطلاعات دیتے ہیں، بعض اوقات ہم سے التجا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا وجود جو سامنے تھا جسم ختم ہونے کے باوجود وہ اس عالم میں موجود ہیں کہ ہمیں ملتے ہیں، اور ہم بھی اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ مادی جسم نہیں ہوتا، ایک مثالی جسم ہوتا ہے جس کی بعد میں توضیح دوں گا۔ اس کو اگر ہم کھول کر بیان کرنا چاہیں، میں ایک آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لباس میرے جسم کا لباس ہے، یعنی لباس اور ہے، میں اور ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا چفیہ، میری عبا، میری قبا، میرا لباس، نتیجہ کیا نکلا کہ میں اور ہوں، میرا لباس اور ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ میری انگشتر فیروزے کی بنی ہوئی ہے۔ کس کی؟ میری۔ مطلب کیا ہوا؟ میں اور ہوں، میری انگشتر اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کیونکہ یہ میرے جسم کے ساتھ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اب یہ بھی میں سے ہو گئی، نہیں، یہ میری ہے لیکن میں نہیں ہوں۔ بس یہ انگشتر میں نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے جیسے یہ میرے جسم کا لباس ہے، یہ میرے جسم کی زینت ہے، اسی طریقے سے میرا جسم میرے روح کا لباس ہے۔ وہ جو میں حقیقت میں ہوں، یہ میرا لباس ہے۔ اور کھول کے بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ، یہ میری پیشانی، میرا سر، میرے سر کے اوپر میرا امامہ ہے، میری داڑھی، میری گردن، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یعنی میں اور ہوں، یہ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا جسم، یہ میری آنکھیں، یہ میرا ناک، یہ میرا سر، یہ کیا ہیں؟ اور میرا دماغ، میرا سر، جہاں بھی لفظ میرا آ رہا ہے وہ مجھ سے جدا ہیں، میں نہیں ہوں۔
ایک وقت میں کہتا ہوں کہ میری پوری باڈی، میرا پورا جسم، یعنی میرا جسم میری ملکیت ہے، میں نہیں ہوں۔ پہلے ایک ایک ہاتھ سارا یہ اور تھے، میں اور تھا، یہ میری ملکیت ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میری پوری باڈی، سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم آج درد کر رہا ہے۔ یعنی جو میرا ہے وہ میری ملکیت ہے، لیکن میں نہیں۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا جسم آپ کو بتا رہا ہے، اگرچہ میں زبان کے ذریعے کلام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کبھی نہیں کہتا آپ کے کسی زبان میں، عربک میں، انگلش میں، فرانسوی میں، پنجابی، اردو، کہیں بھی چلے گئے مفہوم یہی ملے گا۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری زبان یہ کہہ رہی ہے، مطلب یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، وسیلہ یہ آلہ میرا جسم کا میری زبان ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے ذریعے، پس میں اور میری آنکھیں اور۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ جو کہتا ہوں نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، تو وہ میں جو ہے وہ میری حقیقت ہے اور وہ میں مجرد ہے، جس کو میں درک کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، بلکہ کرتا ہوں۔ لیکن ہم اس مادی دنیا سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آگے روحانیت کی طرف ملکوت کرنے کا سفر بھی جو ہے اس کی طرف ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جو نہیں پڑھے لکھے وہ تو دور کی بات ہے۔ اب اس کی کبھی مزید دقت کرنی ہو تو جو ہر زبان کی آپ نے مثالیں ہوں نا، بڑی مزاحیہ ہوتی ہیں، ظاہری طور پر کوئی صحیح نہیں ہوتی، لیکن ان کا مفہوم بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے شبہات بھی ہوتے ہیں، جیسے خدا بند عالم صاحب ہمارا کم از کم فعلاً ایمان ہے، یہ بعد میں بحث ہوگی کہ وہ اس کا نہ مکان ہے، نہ جسم ہے، نہ زمان، کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مثال مشہور کہتے ہیں، لڑائی پہ آ گئے تھے، لڑ رہے تھے، ایک بندے کے پاس ڈنڈا تھا، ڈنڈے کو پنجابی میں ڈانگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ خدا نزدیک ہے یا ڈنڈا؟ تو اس نے کہا یار میری جان چھوڑو، ڈنڈا نزدیک ہے۔ حالانکہ یہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ جسمانیت میں لے آئے، اشتباہ کر رہے ہیں۔ یا دوسری آج کل ایک مشہور جو ہے، یہ جو بے دین لوگ ہیں، لائق قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بہت مخصوصاً خواتین اس میں آگے ہیں اور مرد جو ہے ان کو شاباش کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کے شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک نعرہ آج کل بلند کیا ہے، شعار بلند کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اب مثال کے طور پر اسی جملے میں ذرا دقت کریں، میرا جسم یعنی میرا جسم میری ملکیت ہے، یعنی میں اور ہوں، میرا جسم اور ہے، جیسے میری مرضی، جو مرضی یہ جو صفت ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، من، وہ جو میں ہوں، یہ جسم بھی کیونکہ میرا ہے یہ کہنا چاہتی ہیں، تو اس پر میں جیسے چاہوں گی کیونکہ یہ میری ملکیت ہے ایسے حکم چلاؤں گی۔ تو کم از کم ان کو پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ اقرار کریں کہ ہمارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کہتا ہے کہ یہ جسم بھی تیرا، خدا کی امانت، روح بھی تیرا، خدا کی امانت، جیسے خدا نے کہا ہے تمہیں ویسے استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، واضح دین اسلام کا انکار کر دیں، کہیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان سے علیحدہ بحث ہوگی۔ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، ان مثالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں اور ہوں، میرا جسم اور یہ میری باڈی یہ اور چیز ہے، میری ملکیت ہے، اور وہ جو میں ہوں وہ میں مجرد ہوں، اس کی صفات بھی اور ہے، بعد میں بیان کریں گے، اس کی خصوصیات بھی اور ہیں، اس جسم کی خصوصیات اور ہیں۔ اس کے بعد پہلے وہ جو میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں، مجازی اینک والی، کمپیوٹر میں آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی قسم کا وجود تو ہے نا۔ تو ایک ہماری کو کبھی تک بات امکان اور احتمال میں ہو رہی تھی، ابھی ہم دلیلیں ثابت کرنے کی طرف نہیں آئے۔
ابھی کم از کم امکان ثابت ہو گیا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا جسم نہ ہو یا جو ہمیں نظر نہ آتی ہوں یا جن کو ہم لمس نہ کر سکتے ہوں لیکن حقیقت میں ان کا وجود ہو یا ان کے ظاہر کو ہم لمس کر سکتے ہوں، اس کو دیکھ رہے ہوں، لیکن ان کے باطن سے ہمیں آگاہی نہ ہو، ہم ان کے ظاہر تک اکتفا کر رہے ہوں، تو یہ احتمال امکان پیدا ہو گیا کہ ایسے حقائق، ایسے وجود ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے درک نہیں کر پا رہے یا ان کے ظاہر کو درک کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقت اور ان کے باطن کو درک نہیں کر سکتے۔ تو یہ احتمال پھر ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جو ظاہری جسم ہے یہ ہماری حقیقت نہ ہو بلکہ ہماری حقیقت ہمارا باطن اور ہو، یا یہ جو عالم دنیا ہے، عالم مادہ ہے، یہ سارا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ حقیقت نہ ہو بلکہ اس کا باطن بھی ہو، یا اس کے علاوہ اور مجرد جو ہیں وہ عالم بھی موجود ہوں اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو۔ لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، جس کی واضح ترین مثال آج کل کا یہ کرونا وائرس ہے کہ اب تقریباً تواتر کے ساتھ تجربہ گاہ میں، آزمائش گاہ میں، لیبارٹریز میں ثابت ہو چکا ہے، اس کی شکلیں بھی، اس کی تصویر بھی بن کے آ گئی ہے کہ اس قسم کا ہوتا ہے، اتنا سارا اس کا وجود ہے، اتنا وزن ہے، یہاں تک آ گئے۔ لیکن جتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے بتائیں، کسی نے دیکھا، کسی نے کہا کہ میں نے ہاتھ لگانے سے مجھے اس کی خوشبو آئی ہو، میں نے اس کو دیکھا ہو، دیکھا ہے کس کے ذریعے؟ آلات کے ذریعے، یعنی اس کی حقیقت ہے۔ اگر یہ آلات نہ ہوتے ہم نہ دیکھ سکتے، پھر ہم کہتے وبا آئی ہوئی ہے۔ وبا بھی تو دراصل میں یہی وائرس ہی ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں طاعون کی وبائیں چلتی تھی، جو بھی ہوتی تھیں، اصل تو یہ وائرس ہی ہوتا تھا۔ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے اکثر نے کسی نہیں دیکھا، فقط چند ڈاکٹرز نے یا لیبارٹریز میں جو بیٹھے ہیں یا سائنسدان ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور ہم اس پر تو اعتماد کر گئے ہیں۔ تو ہم خدا کی بتائی ہوئی چیزوں کو اور دوسری چیزوں کو اعتبار نہیں کر سکتے۔ بس میں ابھی پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ احتمال اور امکان ثابت ہو گیا، کچھ چیزیں ایسی ثابت ہو گئی ہیں کہ جو وجود رکھتی ہیں، جن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کا وزن کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ان کا وجود ہو۔ اب ہو سکتا ہے یہی وائرس جو ہے اس کا ابھی تک ہم نے ظاہری جسم دیکھا ہو، سائنسدانوں نے بھی، جو اس کے اندر اس کی باڈی میں موجود ہے وہ چیزیں ابھی ہم درک نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ زندگی کے لیے کچھ چیزیں ضروری تو ہیں نا انسان کی۔ یہ آپ سائنسدانوں سے، جو بیالوجی پڑھنے والے ہیں ان سے سوال کریں کہ ان کے اندر خون یا کیا کیا چیز ضروری ہے، تو جس کو بھی شاید ہو سکتا ہے اس کے باطن کو یہ سائنسدان ان خوردبین کے ذریعے بھی نہ دیکھ سکتے ہوں۔ تو بس دوستان عزیز، یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے ہوا سے خمسہ کے ساتھ، لیکن ان کا وجود ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ میں جو ہوں، میں مادی ہوں یا مجرد ہوں، اور یہ میں نے ابھی تک یہ ثابت کر دیا، دلیلیں بعد میں روح کار لے کے آؤں گا کہ روح کیا ہوتا ہے اس کے اس بات کے لیے، لیکن ابھی یہ ثابت کر دیا کہ روح اور ہے، میں اور ہوں، میرا جسم اور ہے، جسم میرا حواس خمسہ اور حواس ظاہری یا باطنی کے ذریعے درک بھی کرتا ہے، درک ہوتا بھی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم فقط عقل، تفکر اور شہود کے ذریعے درک کر سکتے ہیں، جس کی معرفت شناسی میں مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ امواج، ریڈیکل لہریں، موجیں، اس کی مساری بحث، اور مثلا انرجی، یہ ساری چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر کسی دوست نے ابھی تک نہیں سنا تو وہ معرفت شناسی کے درس جو ہیں اس کو آپ پڑھیں۔ نتیجہ کیا نکلا یہاں تک کی بحث کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کم از کم یہ جو چیزیں میں نے بھی بتائی ہیں آپ کو، جیسے ریڈیکل لہریں، امواج، یہ جو ہیں انرجی وغیرہ، یہ کم از کم اگر آپ ان کو مجرد نہیں ثابت کر سکتے تو یہ کل مجرد ضرور ہیں، مجرد کی طرح ضرور ہیں، یعنی ان کا جسم
نہیں ہے۔ ان کا وہ مادہ بعض چیزوں کا، اس میں کرونا کو نہ لے کے کیونکہ اس کا جسم اور باڈی ہے، میں یہ جو مثال کر رہا ہوں جیسے بعض لہریں، یہ جو مثلا جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اینٹینا، یہ جو موبائل کی آتی ہیں فلاں، یہ انرجی کی اس قسم میں سے جو ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستان عزیز، پس اب ہمارا روح، یہ جس کو ہم کہتے ہیں من، میں، آیا یہ بھی مادی ہے یا مجرد ہے؟ مجرد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو مادہ سے خالی ہوں۔ یہاں مادہ سے مراد فزکس والا مادہ نہیں ہے، بلکہ اب علیحدہ کسی وقت ملا تو میں فلسفہ کا تعارف اور عرفان کا تعارف دوستوں سے وعدہ کیا ہوا اس کو بے شروع کروں گا، تو اس میں ثابت ہوگا کہ مادہ یعنی فیلسوف، فلاسفر حضرات جو ہیں، حکماء جو ہیں، عارف جس کو مادہ کہتے ہیں، وہ جس کو نہ پایا جاتا ہو اس کو کہتے ہیں مجرد۔ جیسے یا فارسی میں بھی جو کنوارا ہوتا ہے، جس کی بیوی نہیں ہوتی، بیگم صاحبہ نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں یہ مجرد ہے۔ یا جس کی بیوی کہیں گئی ہوئی ہو سفر پر، یہ 2-4 مہینے سے اکیلا رہ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کل مجرد ہے، کنواروں کی طرح رہ رہا ہے۔ تو مجرد جو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو مادہ سے مبرہ ہوں، اس کو مجرد کہتے ہیں، اور مجردات کے مراتب ہیں۔ بعض ضعیف جو بالکل مادہ سے تھوڑے سے اوپر، جس کو ہم جس میں مثالی بھی کہتے ہیں، جس میں جسم پایا جاتا ہے لیکن جس میں مادی نہیں ہوتا۔ پھر اس سے اوپر والا مرتبہ، اس میں فلسفے میں ایک خاص اپنی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم۔ عقل اول خدا کو کہتے ہیں، یا علت العلل۔ اس پر بعض بندے اعتراض بھی معذرت چاہتا ہوں کرتے ہیں کہ دیکھو خداوند عالم نے کہیں پر بھی جو آپ نے آپ کو علت العلل نہیں کہا، واجب الوجود فلاں۔ تو میں نے ایک عالم دین کر رہے تھے کہ خدا کو کسی نے نہیں کہا، خدا کا جو ہے نا قرآن میں جو ہے واجب الوجود کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں علت العلل لکھا ہوا ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا، لیکن ان کے شاگردوں سے سوال کیا کہ یہ جو خدا 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 کر رہے ہو، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو اللہ لکھا ہوا ہے، یہ خدا تو فارسی کا لفظ ہے۔ بابا یہ اصطلاحیں ہیں سمجھانے کے لیے، فلسفے کی اصطلاحیں اور ہیں، عرفان کی اور ہیں، دیکھو وہ اس سے مفہوم کیا لے رہے ہیں۔ تو بس دوستان عزیز، یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ مجرد چیزیں ہیں جن میں جسم اور مادہ نہیں پایا جاتا، اور مجردات کے کیا ہیں؟ مراتب ہیں، اور یہ ہمارا روح جو ہے یہ مجرد ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے ابتدا سے لے کر تکامل کے درجات کرتا ہے، ابھی جو ہمارے سامنے ہے، پہلے خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، کیا ہوا فعلاً اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی کیسے انسان دنیا میں ہوتا ہے؟ ایک قطرہ ہوتا ہے گندے پانی کا، جب وہ شکم میں مادر میں جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی ایسے ایسا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، الکا مضغہ بنتا جاتا ہے، اس کے بعد یہ گوشت بنتا ہے، گوشت میں ہڈیاں ہو جاتی ہیں، اور تقریباً 4تھے مہینے میں اس میں روح داخل ہو جاتی ہے، اور یہ حرکت شروع کر دیتی ہے، کر دیتا ہے یہ جنین۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ 9 مہینے میں 7 میں یہ کامل ہو جاتا ہے۔ 7 ماہ کا بچہ اگر دنیا میں آئے تو وہ زندگی کے قابل ہوتا ہے، نہیں تو عموماً جو ہے 9 مہینے یا 9 مہینے اور کچھ دن کے بعد انسان کا بچہ یہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم ان سارے مراحل کو جانتے بھی ہیں، آج کل کیمرے آ گئے ہیں، سی ٹی اسکین اور مختلف ذرائع سے ایک ایک بچے کی حرکت ابتدا سے انتہا تک موجود ہے، گوگل پہ سرچ کریں اور یہ جو ڈاکٹرز کے پاس۔ لیکن یہاں پر آیا احتمال دیا جا سکتا ہے کہ صرف یہ جو ظاہری چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم ابھی درک نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں، یہی جب روح پیدا ہو جاتی ہے، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، جب تک یہ روح باقی ہے اس وقت تک اگر اس کا جسم سالم ہے تو اس کے بال جسم کے کھینچیں اس کو درد ہوگی، ایک سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے اس کو درد ہوگی، ٹھوکر لگے، کوئی اس کو ضرب لگا دے اس کو درد ہوگی۔ لیکن یہی جب روح اس جسم سے مفارق ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ باڈی پڑی ہوتی ہے، وہی یہی ہیکل ہوتا ہے۔ اب آ کر اس کے آپ بال کھینچیں، اس کو گدگدی کریں، اس کو سوئی چبو دیں، حتیٰ خنجر گھونپ دیں۔ البتہ یہ کرنا نہیں ہے، لاش کی بے حرمتی کرنی گناہ ہے۔ اگر کرنا بھی ہے تو کسی اپنے بوڑھے سے جو جا رہا ہو اس سے پہلے اجازت لے لیجئے گا شرعاً کہ میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سی بھی نہیں کرے گا، اٹھا کے کئی دفعہ اوپر سے پھینکتے ہیں، بعض کا تو آپ نے سامنے دیکھے ہوں گے۔ بہرحال
تو اس کا مطلب ہے روح وہ حقیقت ہے جب تک وہ جسم میں موجود ہے اس وقت تک یہ حقیقت زندہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی کم از کم دو حقیقتیں ہیں، ظاہری یہ جسم ہے اور اصل حقیقت وہ جو ہے روح ہے جو کہ مجرد ہے۔ کس طریقے سے مجرد ہے، پھر ان کا آپس میں تلازم کیا ہے، ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ تو فیلسوف عظیم، بہت اسلامی عظیم مفکر ثابت ہوئے، حتیٰ فقیہ بھی تھے، حکیم تھے، عارف تھے، جناب ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کیا قائل ہیں؟ جو اصطلاح چلتی ہے روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا جسم ایک حد تک کمال پر پہنچ جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں روح داخل ہو جائے، جب مثلا 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو خدا بند عالم کی طرف سے روح جو اس میں داخل ہو جاتی ہے بچے میں۔ یہ کہتے ہیں روح بالکل علیحدہ چیز ہے، جسم بالکل علیحدہ چیز ہے۔ یہ روح ایسا سمجھ لیں جو سوار ہے اس جسم کے اوپر، یہ روح حکم دیتا ہے، جسم اس کی ملکیت ہے، نوکر ہے، جو یہ حکم دیتا ہے یہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اور جب ایک خاص حد تک کمال پر انسان پہنچ جاتا ہے اور تو پھر یہ اس جسم سے جدا ہو جاتا ہے، آگے یہ اپنا روحانی سفر جاری رکھتا ہے۔ جسم اس کا یہاں پھر ہم قبر میں بھیج دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جو بھی، یعنی جسم کا سفر یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عارف و فقیہ و مفسر بزرگ اسلام اور عظیم فلسفی اور عارف جناب ملا صدرہ شیرازی، خدا رحمت کرے، جنہوں نے علم کے باب کھول دیے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا بند عالم نے اس روح اور جسم کا ایسے امتزاج بنایا ہے کہ جب یہ روح جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ کیونکہ حرکت جوہری کے قائل ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہیں آپ طلاب آپ جانتے ہیں، یہ حرکت جوہری کے قائل ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، کہ یہ جسم میں حادث ہوتا ہے روح، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ابو علی سینا کہتے سوار رہتا ہے، بلکہ اس کا امتزاج ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، جس کا آج واضح نمونہ ڈی این اے سے بہت قریب اس کا آ گیا۔ جو حرکت جوہری کا نظریہ انسان کے بارے میں ملا صدرہ نے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس کمال تک پہنچتا ہے تو روح میں داخل ہو جاتی ہے، اور روح اس کے ایک ایک اس جو ہے نا ذرے تک داخل ہوتی ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روح علیحدہ ہے، یہ بالکل علیحدہ اور یہ سوار ہے، نہیں، بلکہ یہ باہم ہیں، ساتھ ہیں، یہ روح رکھی ہوئی ہے۔ لہذا فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب جان نکالتے ہیں تو روح ایسے کھینچتے ہیں، جب کافر کی روح نکلتی ہے تو جیسے جھاڑی پہ ایک ململ کا دوپٹہ مار کے اس کو کھینچا جائے تو تار تار ہو جاتا ہے، یہ جسم کی حالت ہوتی ہے، جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ساتھ ساتھ میری حقیقت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اصل حقیقت وہی روح ہے جو مجرد ہے، لیکن جب تک جسم میں شامل ہے یہ ہماری حقیقت میں شامل ہے۔ اصلی حقیقت وہ ہے، فرعی حقیقت وہ ہے، لیکن میں یہ فلسفی دقیق بحث کے علاوہ، ہو سکتا ہے کل مجھ پر کوئی طالب علم اعتراض کرے کہ ملا صدرہ نے یہ نہیں کیا تھا، میں فقط مفہوم سمجھانے کے لیے اس سطح پر کہ ان کا یہ نظریہ بنتا ہے، ورنہ دقیق بحث جو ہے اصطلاحات کے ساتھ اور ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمیق پیوند ہے روح اور جسم میں، اور واسطہ ہے ان میں، یہ بالکل جدا جدا چیزیں نہیں ہے۔ ڈی این اے کی واضح مثال ہے کہ ہر انسان کے ڈی این اے سے اس کی پوری حقیقت کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو دوستان عزیز، میں یہیں پر جو ہے بحث کو ختم کروں گا کہ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ جسم اور روح دو علیحدہ حقیقتیں ہیں، اور روح ہماری اصل حقیقت ہے، اور ملا صدرہ کے نظریے کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ ایک حد تک جب جو ہے نا ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جسمانیت الحدوث، یعنی پہلے ہماری جسم باڈی بنتی ہے، اگرچہ وہ لوتھڑا گوشت ہوتا ہے، باڈی بن جاتی ہے، اس میں روح آتا ہے، تو اس کے بعد یہ لگاتار کٹھے سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد روحانیت البقا، پھر ملا صدرہ اور ابو علی سینا کا ایک نظریہ ہے، پھر آگے جسم مثالی اور عالم برزخ اس کی بحث آتی ہے۔ یہیں پر جو میں اپنے بحث کا اختتام کروں گا اس چوتھے درس کا۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس روح کے مجرد ہونے پر دلائل لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارا روح جو ہے سے طبقی ہے، اس کا ایک ہماری حقیقت جسمانی ہے، ایک جو ہے وہ مثالی ہے، اور ایک تجرد محض ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔